میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، الحمدللہ میرے جو سامعین ہیں ان میں زیادہ تعداد امیر لوگوں کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے امیراں واسطے رب نال یاری سوکھی ہے ساڈے غریباں دی نسبت. امیراں واسطے دوستی سوکھی لیکن کردے نہیں امیر کوئی. لیٹریناں جو ٹائلاں لائی جاندے نے، مہنگے مہنگے جناب فنوس تے مہنگے مہنگے کلین لے آئی جاندے نے، رب لئی انہاں کول پیسے کوئی نہیں ہے. امیراں دی سوکھی دوستی ہے. بات ہی ختم کر دی. فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا دوست ہے. گل ہی مک گئی. ادھر تہجد، شب بیداری، ذکر، فکر، فاقہ، مجاہدہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اسی ماڑے لوگ ہیں تو پھر کتے جا کے گل بنے گی. گل ہی ختم کر دی. فرمایا السخی حبیب اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. لیکن وہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، جب تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے لگے گا شیطان تجھے غریبی سے ڈرائے گا. ہوگا نہ خرچی، ماڑا غریب ہو جائے گا. لیکن ادھر محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے. سوکھا سی حضرت امیراں واسطے رب نال یاری لانی نہیں لائی. انہوں نے اپنی جائیداداں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے جانیاں. انہوں نے اپنی مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے بھی جانیاں نے، جنہوں تے صاحب بھی دینا ہے. لیکن جب باری آئی نا رب کے نام پہ دینے کی، پھر سوکھا کم. پیسے والیاں واسطے رب نے یاری لا. پہلا کمان لال دا، دوجا پھر انہوں خرچن رب دی راہ. لیکن حضرت جی سب سے زیادہ جب خرچنے کی باری آئے نا تو ان پہ خرچنا جو آپ کے نیچے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں. میں اصل میں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے بڑی باتیں بڑی گھما پھرا کے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے نا میں کرتا ہوں. کبھی کوئی تھا، بڑی پرانی بات ہے حضرت، بڑی دوستی، بڑا بینڈ کھلونا آپس میں. وہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا خادم آ گیا. وہ آگے نہ کہتا ہے کہ بہو جی کڑی دا ویاہ ہے تے عمر ہی لنگ گئی ہے، جناب دی خدمت کر دیں. جناب جی ابا جی سن جدوں آیا سا تو ان جناب آ کے بہ گئے تے ذرا کو دھیان کرنا. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. اس نے یہ کہا کہ نہ صرف 10,000 کا چیک لکھا. تمہیں پتہ آج کل ذرا لاڑ ٹیٹ ہوئے دینے. کتنا جی؟ 10,000 کا چیک. تکلیف تو بڑی ہوئی ہے حضرت. میں نے کہا چلو. تھوڑی دیر بعد حضرت ایک اور بندہ نا بل لے کے آ گیا 2.5 لاکھ کا. انہوں نے کہا جی وہ جڑے توتے تھی آسٹریلیا تو نہیں سا منگوائے وہ آ گئے نہیں تھا بل لے. بس پھر وہ آخری ملاقات تھی. پھر وہ آخری ملاقات تھی اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جا کے خرچاواں گے جڑے میرے تھلے کم کر دینے پہ، جڑے میرے ملازم نے حضرت جی، جڑے سب تو پہلے حقدار نے میرے پیسے ہیں. 10,000 حضرت اس نے بیٹی کی شادی کے لیے لکھا. صرف 10,000 اور کہہ دیا تمہیں پتہ آج کل حالات ٹیٹ نے. اچھا لیا پہلی گل تے حالات ٹیٹ کوئی نہیں سن. پیسے خرچن دا او دی راہ وچ مزہ ہی ادوں آندا ہے جدوں حالات ٹیٹ ہوئے ہو. مزہ ہی ادوں آندا ہے حضرت، مزہ ہی ادوں آندا ہے جدوں حالات ٹیٹ ہوئے ہو. پھر ہی تے پتہ لگتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پتہ ہی ادوں لگتا ہے. دیکھو نا اللہ پاک نے کچھ اور نہیں مانگا حضرت ابراہیم سے، مانگے تو اسماعیل مانگے حضرت. پتہ ہی تب لگتا ہے. حالات ٹیٹ شیٹ کوئی نہیں ہے حضرت جی. مزہ ہی ادوں خرچن نہ اندر جو حالات ٹیٹ ہون حضرت. اور تو کیا سمجھتا ہے تو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ رکھے گا تیرے؟ وہ کہہ رہا ہے تو 1 دے گا میں تجھے کم از کم 10 دوں گا. کٹ تو کٹ بھی داں گا تے 10 سے ضرور داں گا جو تو نے میرے لیے دی ہیں. سب تو جس کو کہتے ہیں نا شروعات 10 سے ہوگی. کم از کم ایسے تو کٹ نہیں دیتے جان گے جی جو اس کے راستے پہ دے گا. اگر اور اخلاص ہوا 70، اگر اور اخلاص ہوا 700، اور اگر اور ہوا تو بغیر حساب حضرت.
तू क्या समझता है कि तू उसके नाम पे देगा तो वो तुझे तेरे रखेगा? घट तू घट भी जिन्हों वापस चोरे जाएंगे किन्ने जी 10 घट तू घट उस तू अगे फिर 70 तो फिर 700 तो फिर हजरत जी ये ला ये 70-700 मेरी जुबान से निकला है। घट तू घट भी है तू कह रहा ला टैट नहीं अल्लाह तेरे सिर्फ ओदी वारी टैट नहीं अपनी वारी तेरे हालात कोई नहीं टैट है तेरिया यशियां उत्थे ही ने सिर्फ जो ओदी वारी आए ना तो फिर हालात है। मैं हजरत गांव में गया गांव क्या था जनाब मनु लगे मैं पैरस आ गया। मैं हजरत जब मस्जिद में बयान करने के लिए गया तो मस्जिद के हालात तौबा तौबा फिर अल्लाह का शुक्र है जी कर्म तो उस मालिक ने किया दलेरी तो फिर उसने दे रखी है ना। मैंने फिर कहा सारे पिंड वालों मैंने कहा हजरत जी अगर तुम्हारे इस गांव में एक कोठी एक बंगला भी अल्लाह के घर से प्यारा हुआ तो कल तुम अल्लाह को कोई मुंह नहीं दिखा सकोगे जाके। मैंने कहा डूब नहीं मरे तुम सारे कहीं जाके वो अपनी कोठियां देखो रब का घर देखो। शर्म ना आई सारे पिंड को? किधर गए चौधरी सारे? उधर रब का घर देखो रब के घर की दीवारें देखो रब के घर के पंखे देखो रब के घर के कालीन देखो और अपनी कोठियां अपने माल देखो जरा। मैं हजरत जी जहां तक मेरा एक अपना ख्याल है बाकी तो अल्लाह की अरब जे बच्चे पे ने ना और जो वजूहात होंगी उसमें एक बड़ी वजह हजरत जी उन्होंने कभी रब के नाम पे बुखीली नहीं की। जब भी बारी आई ना रब के घर अखीर कर गए हजरत। मैंने देखा हजरत जी उनकी मस्जिदों में पीछे मस्जिद में फ्रिजें पड़ी हैं जूस पियो काट के ठंडा पानी पियो काट के हजरत जी फ्रिजें पड़ी हुई हैं हजरत जी एसी चल रहे हैं हजरत जी। साड़ियां मस्जिदां दा हाल है हजरत जी बाकी तो काम बाद च हुंदे ने एसी पहले बंद करते हैं सारे। क्या रब का घर इतना गरीब हो गया? रब का घर गरीब नहीं हुआ साड़ियां नीयतां खराब ने। तुम 24 घंटे भी एसी चलाओ सिर्फ अपनी नीयतें ठीक करो उसका घर है वो बिल दलवा लेगा किसी ना किसी से। साड़ियां मस्जिद का सब तो वड्डा मसला एसी हर वेले एसी चलन डे ने। एक नमाजी बैठा फिर भी चलन डे ने दो बैठे ने फिर भी चलन डे ने तीन बैठे हैं फिर भी चलता पे। जो मुझे समझ आई है जरा पिछे फ्रिज पई है किसी ने तेन नहीं पूछना वो तू क्यों पीन डे है तू तो अगे भी पीता है वो दूजा फड़ ले वो ये तीजा पीन लगा कोई है चार पी लै सारी फ्रिज पी जा तू रब दे घर आए तेन असी कख नहीं आखना। लेकिन क्या है उसके लिए नहीं है। इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था एक बार रब से रब करीम देखना है तू मखलूक ना नाराज नहीं तो किमें पता लगे। फरमाया जो वेखो ना पैसा कंजूसा कले तो समझियो मैं अपनी मखलूक ना नाराज हाँ। फिर पूछा रब करीम जो वेखना है तू राजी है तो किमें पता लगे। फरमाया वेखियो जो पैसा सखियां कले तो मैं राजी हाँ। सखी बनियो यार इनू खर्चियो इनू अल्लाह वास्ते अल्लाह दी राह च खर्चियो पुत्र। हाय 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 तैयारी पूरी है। तो हर बंदे को नहीं पता इन पाक लोगों के पास कैसे बैठते हैं आदाब क्यों है। इसलिए कहा गया जब भी किसी आलिम के पास जाओ जुबान कंट्रोल में किसी आरिफ के पास जाओ तो दिल कंट्रोल में और किसी बादशाह के पास जाओ तो सर कंट्रोल में। तो वो आपने आंखें बंद कर ली इंतजार करते हैं केड़े वेले वो वेला है हजरत वो आंखें बंद हजरत और मलकुल मौत का इंतजार है। वो पास एक शख्स खड़ा था वो हजरत जुनैद बगदादी को कहता है हजरत कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लोग अखलाक के पैकर होते हैं। आंखें खोल दी और मुस्कुरा के उस शख्स को आगे से क्या फरमाया वो संगिया याद भी उन्होंने ही कराया जड़ा कभी भुलिया ही नहीं है।
کتنا یاد کیتا ہے فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. میں تو اس بات کا اتنا مزہ لیتا ہوں کتنا حضرت جنید نے یاد کیتا ہے. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. لیکن بھائی کسی کی بات تو نہیں کروں گا، اپنی کروں گا. میں بھول گیا جس طرح اس کو یاد کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا. اس لیے پھر وہ بھی قرآن میں ماں قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ دی قدر کرنی چاہیے تھی تسی اس ذات دی قدر ہی نہیں کی. اور اصل میں حضرت جی کوئی چھوٹی سی بات کرو نا تو مسلک کو اٹھا کے لے آئیں. سائیں اور اس گل دے گواہ نے. تسی تے چھڈو اسی انہوں اینا بھولے ہیں کہ اسی بھی انہوں سٹیجاں تو کڑ چھڑے ہیں. سائیں جی ہوں تسی کہتے حمد سنی ہوئے کہتے کوئی بھی نہیں پڑھتا. ایسا بھولے اس کو حضرت جو سب کی اصل لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. بڑے ہمیں یہ سبق پڑھا گئے لیکن اسی بھول گئے. سٹیجاں تو ہی کڑ چڑھے حضرت کوئی حمد نہیں پڑھتا. حضرت کہن گے مصباحی صاحب بھابی ہو گئے نہیں یہ دن بھابی علی کڑی گل آ گئی. یہ اللہ بھابیاں تھا یہ سنیاں تھا کوئی نہیں. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے. اور پھر کچھ نے تو حضرت اتنا یاد کیا کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا. اپنا بھول گئے حضرت، اپنا آپ یاد ہی نہیں رہا. یہ یاد رہ گئی تو صرف وہ ذات یاد رہی ہے. سب کچھ بھلا دیا، کچھ بھی نہیں یاد رکھا. ہر چیز فراموش کر دی، کچھ بھی نہیں حضرت، ذات یاد رہ گئی. تو پھر حکیم صاحب کیا فرمایا؟ جب تک چلے اب جدو تک چلتا چلا بھائی. تینوں ٹائم دیتا ہے انہوں نے، تینوں مہلت دیتی ہے انہوں نے. تو پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے. تو ہوراں فکراں جو پہ گئے کھاواں گے کتوں، کھاواں گے کی بنے گا. یہ تیریاں فکراں نہیں ہے کوئی. یہ تینوں لوڑ نہیں ہے فکر کرن دی. ہاں تینوں انہوں نے جو کیا ہے بس تو وہ کر، باقی ذات تے چھڑ دے سارا کچھ. اسی لیے حضرت جی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرمایا جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پل دے. اس لیے کیا گیا عاموں کا رزق ان کے یقین میں، خاصوں کا رزق ان کے یقین میں، اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں. حضرت کیونکہ جڑے خاص ہوندے نے انہوں نے یقین ہتھاں تے نہیں، یقین اس ذات تے ہوندا ہے. فرمایا خاصوں کا رزق ان کے یقین میں اور عاموں کا رزق ان کے ہاتھوں میں. خاص بنو، دکان کھولو لیکن کٹ نہ کرو، دھوکا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، مال بیچن دی قسم نہ کھاؤ. صاف گل کرو بھائی اینے دیا اینے دی بیچنی. اللہ دی قسمیں اے خریدے تے نہیں. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی. اس کا نام بہت بڑا ہے. اس کا نام ایسا نہیں کہ ایک سوٹ بیچن لی تو دا نام لویں. اگر پوچھنا ہو تو ابراہیم سے پوچھ اس کا نام کیا ہے، جنہوں نے اس کے نام کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی ہے. تو ایک سوٹ بیچنے کے لیے اس کا نام لے رہا ہے. اللہ دی قسمیں اینے دا لیا جاتے اینے دا بیچنے. فرمایا پھر نحوست یہ آئے گی، تیری چیز تو بک جائے گی لیکن برکت اٹھ جائے گی. کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے کہ ایک سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے؟ کہ اللہ کا نام اتنا عام ہے ایک سویٹر بیچنے کے لیے اس کا نام لیا جائے؟ اگر پوچھنا ہو تو حسین سے پوچھنا کہ اس کا نام کیا ہے. علی اکبر بھی قرآن، علی اصغر بھی قربان ہے. یا وہ نام ہے کیا میاں؟ ان سے پوچھ جا کے یہ نام ہے کیا. فرمایا قسم نہ کھاؤ مال بک جائے گا، برکت. کیا اللہ کا نام اس لیے کہ سوٹ بیچنے کے لیے لیا جائے؟ بہت بڑا نام. لیکن ہم نے قدر غلطی ہوئی ہے کہ جو کچھ جنت میں تھا ہم یہاں چاہ رہے ہیں. کھیتی ہے بیٹا، ادھر تو بونا ہے، ادھر تو بیج لگانا ہے. جنت میں پھر کاٹیں گے جا کے، پھر اس کا پھل کھائیں گے جنت میں. ادھر تو لگانا تھا. دیکھو نا نبی پاک کئی بار حضرت جی بات آپ کی یا میری یہ پوزیشن ہو تو چلو آپ تو محبوب ہیں بھائی، آپ
آپ تو جانے کائنات ہیں، آپ نبض کائنات ہیں، آپ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں۔ آپ کا یہ میرا یہ حال ہو تو چلو سمجھ، آپ محبوب ہیں جی، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جنت نہ ہوتی، دوزخ نہ ہوتا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ جانے کائنات ہیں، لیکن کیا تھا؟ یہ اصل میں تعلیمی امت تھی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیری کو اختیار کر لیتے تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فقر اختیار کیا۔ آپ نے مالک ہونے کے باوجود حضرت اپنے شکم پہ پتھر باندھے، کیوں؟ کیونکہ کل کو آ کے میری امت ایک روٹی کے لیے جھوٹ نہ بولے، مجھے دیکھ لینا مالک کونین تھا پھر بھی پتھر باندھے ہیں۔ کل کم از کم میری امت کل ایک روٹی کے لیے اپنا ایمان نہ بیچے، ہمارے لیے کیا، تعلیم امت تھی۔ نبی علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا، آپ کی اہل بیت اطہار نے فقر کو پسند کیا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تین چاند گزر جایا کرتے تھے، کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی نبی پاک علیہ السلام سرکے سے کھانا روٹی تناول فرما رہے ہیں، کبھی آپ کھجور سے روٹی تناول فرما رہے ہیں، سالنی کو نہیں کبھی بظاہر۔ جس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا، تعلیم امت تھی، کم از کم اس کے لیے رب و رب کا رسول نہ بیچنا، ہم کر رہے ہیں۔ روٹی کا ہی رول ہے نا، اور کاہے کا رول ہے؟ روٹی کے لیے ہو رہا ہے نا سارا کچھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھردری چٹائی ہے، جناب تھے مولٹی فون، جناب ماسٹر فون، جناب ڈیورا فون، 6 قسم کے گدے ہیں جناب، یہ فلانا گدا، یہ فلانا گدا، یہ سپرنگ والا گدا، یہ فلانا میٹر، لیکن اتنے کیا ہے؟ کھجور کی چٹائی، کھجور کی چٹائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ تھا کیا مقام ہے میرے محبوب کا، پتہ تھا، دیکھ کے رو پڑے۔ اور لکھا اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پہ صرف ایک تیبن تھا۔ جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ، پہلے آپ آرام فرماتے، اب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی کاشانہ مبارک میں نظر دوڑی، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک حضرت جی بکری دی کھال نمکی ہے، اس کھال کو صاف کرنے کا مسالہ پڑا ہے اور تھوڑے سے جو پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں بظاہر ہی اللہ کے نبی کا کل خزانہ تھا، بظاہر نبی پاک علیہ السلام کی کل جائیداد حضرت، تھوڑے سے جو بکری دی کھال اور کھال صاف کرنے کا مسالہ، کس کے لیے؟ امت کے لیے، تاکہ کل کم از کم میری امت اس کے لیے، اگر آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ میری امت نہ کرے، لیکن امت نے کہا۔ حضرت عمر رو پڑے، پوچھا ہے خطاب کے بیٹے تم رو رہے ہو؟ اس کی محبوب دیکھے جسم مبارک پہ کھجور کی چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہے، پشت انور پہ ایک بکری دی کھال صاف کرنے کا مسالہ، تھوڑے سے جو، یہ آپ کا کل جائیداد ہے، بظاہر کل خزانہ ہے۔ اور وہ کیسر و کسرا جو مانتے ہی نہیں رب و رب کے رسول، وہ عیش و عشرت میں، باغات میں، محلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو اتھے کرنا تھا سارا کچھ، اتھے تو جس حال میں مالک رکھے، اگر دیا ہے تو کھاؤ بھی، بانٹو، خود بھی صبر کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی صبر کی طرح اتھے